کبھی پرندے آ جاتے ہیں، ان سب سے بھی کھیت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو جس طرح خطرہ آپ کی کھیت کو چرنے والی گایوں سے ہے، ایسے ہی آپ کے نیک اعمال اور ایمان کو خطرہ بھی شیطان اور نفس کی شرارت سے ہے۔ تو ایمان اور نیک اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے چوکنا رہنا پڑے گا شیطان کی چالوں سے اور نفس کی شرارتوں سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسان خود ہی تو بیج ڈالتا ہے اور پھر خود ہی 1-2 مہینے کے بعد اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے تیار کیے ہوئے، جس کے لیے بھاگ رہا تھا، راتوں کو جاگ رہا تھا، کبھی گائے کے پیچھے کبھی پرندوں کے پیچھے، وہ خود جو ہے درانتی اٹھاتا ہے اور اپنے کھیت کی فصل کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک کھیتی بنائی ہے، انسان یہ اللہ کی لگائی ہوئی پود ہیں، اللہ بھی موت کی درانتی سے اپنی لگائی ہوئی پود کو کاٹ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ آپ ہی تو پیدا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو پھر آپ ہی جو ہے موت دے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ پیدا آپ نے کیا اور مارتے بھی آپ ہیں، کتنی محبت سے آپ نے ایک انسان کو بنایا ہوگا، پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم یہ جواب بعد میں دوں گا، پہلے جا کے ابھی موسم ہے کھیتی کا، جا کے کھیتی کرو۔ لکھا ہے روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی، گیہوں کی کھیتی کی اور جو ہے اس کا بیج ڈال دیا۔ اب اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کھیت میں لگے ہوئے ہیں۔ 2-3-4 ماہ گزرنے کے بعد فصل تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے گیہوں کاٹنا شروع کیا۔ اللہ نے روک دیا، اے کلیم کاٹنے سے پہلے میرا جواب سنو۔ مجھ سے تم نے پوچھا تھا کہ تم خود ہی انسانوں کو پیدا کرتے ہو، پھر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو۔ بتا میرے کلیم یہ کھیت کی پود تم نے ہی تو لگائی تھی اور تم خود ہی کاٹ رہے ہو۔ تو کہا کہ پک چکی ہے یا اللہ۔ تو فرمایا میرے بھی تقدیر کے قلم سے جس کی زندگی پک چکی ہوتی ہے اسی کو موت پہ سلاتا ہوں۔ تو الدنیا مزرعۃ للآخرہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب سوال کیا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور خلیل تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کا آخری وقت آیا اور موت کا فرشتہ حاضر آیا اور نبی سے پوچھتا ہے، موت کا فرشتہ اجازت لیتا ہے، روح نکالنے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری روح نکالے گا اور میری روح نکالنے کے لیے میرے اللہ نے تجھے بھیجا ہے۔ مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے تو مجھے تو کہا تھا کہ تو میرا دوست ہے، چلو روح نکال لو، لیکن جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ۔ اتنا بتاؤ اللہ، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ یہ پوچھ کے آؤ۔ تو موت کا فرشتہ واپس گیا اور کہا آپ کے خلیل تو یہ کہہ رہے کہ کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل سے یہ کہو، کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ موت کیا ہے؟ رب کی ملاقات کا نام ہے۔ اس سے مومن کے لیے تحفہ کہا گیا ہے، تحفۃ المومن۔ کڑوا گھونٹ تو ضرور ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ نہ ہوتا تو رب سے ملاقات کیسے ہوتی؟ جنت کہاں سے دیکھتے؟ نبی کی ملاقات کہاں سے ہوتی؟ تو یہ کڑوا گھونٹ ہے جو حجاب ہے، جو زندگی کی دیوار کو توڑتا ہے اور بندے کو رب سے ملاقات کراتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کسی مسلمان کی موت آ جائے مرتا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، وہ تو قید خانے سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ دنیا قید خانہ، حدیث میں دنیا سجن المومن،
یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، وہ تو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ یہی شعر سنا ہے میں نے، بجرنگ سر میں کوئی فاتحہ تھی، اسی مولوی نے یہ شعر سنایا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، وہ تو قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا۔ ٹہنیوں کھڑے ہو کہ جب مریے کو تو فاتحہ کیا کیا ہے؟ تو حقیقی اعتبار سے مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کو، منتقل ہونا۔ تو انتقال انسان تو اصل روح ہے۔ تو الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بویا جائے گا کل وہ کاٹا جائے گا۔ انسان کے سامنے بہت سارے گھاٹیاں آنی باقی ہیں، جو بہت سخت گھاٹیاں ہیں، سکرات کی گھاٹی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے دنیا میں۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک آ کے، ہنسلی پہ آ کے اٹک جاتی ہے، تو اس وقت تم بھی بیٹھ رہے ہو، پاس میں بیٹھے رہتے ہو کلمے کی تلقین کے لیے، لیکن کلمہ اس موقع پر اسی کی زبان سے نکلتا ہے جس کے دل میں کلمہ گھر کر گیا ہو، چاہے وہ عربی زیادہ